آئے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ تمہارے شہر میں مہمان آئے ہیں سادات، ہر ایک موڑ پا بس غم اٹھائے ہیں سادات، عجیب آب و ہوا ساتھ لائے ہیں سادات۔ دکھیاری ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ قلم قلم ہوا شانہ میرے برادر کا، ورق ورق ہوا لاشا میرے برادر کا، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ زمین تھی خون گگن سے لہو برستا تھا، نگاہ کرخ کون سے لہو برستا تھا، وہ زخم شاہ زمن سے لہو برستا تھا۔ دکھیاری ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ جوان لال کے سینے کا زخم دیکھا ہے، وہ 6 مہینے کے بچے کا زخم دیکھا ہے، سکینہ بی بی کے چہرے کا زخم دیکھا ہے۔ دکھیاری ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ وہ دیکھ لو سر نیزہ میرے اخی کا سر ہے ڈھایا اہل ستم میں، ہر ایک ستم جس پر اسی غریب کی میں بھی غریب ہوں خواہر۔ دکھیاری ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ لوٹا کے آئی ہوں گھر بار اپنا جنگل میں، وطن سے دور قریب فرات کربل میں، بچھڑ گئے سبھی غمخوار مجھ سے مقتل میں۔ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جانی ہوں۔ عجیب حشر کا منظر تھا دائم و یزداں، لہو بہاتا تھا اس دم سر سنا قرآن، تڑپ کے کرتی تھی جس دم
وہ غم زدہ یہ بیان میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی داری ہوں خدا کا شیر سوئے رنگ خدا ہوا نعرہ علی علی گرگدے سبا ہوا شکا پیدا سما ہوا دیکھے نہیں گلی کبھی اس شکل و شان کی تھا شیر آتا ہے سینے کے کان اور اب جاتیہ انقلابی کونسل پاکستان کی سالانہ قدیم مجلس سے اس ملک کے مقدس خطیب شہنشاہ خطابت علامہ پروفیسر سید علی روشا نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں چراغ شام جلاتا ہوں تو میں بھی مگر چراغ جلا کر خطاب کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں علامہ پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب لائے سرور
راشٹریہ انقلابی کونسل کے تحت پڑھی تھی وہ سن 1986 میں۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے برات مومنین کی دعاؤں سے سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ محمد والے محمد کو سکتے ہیں لوگ آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ مجلس کا بھی سنوان کا اسی طرح سے قائم رہے گا۔ لہذا یہ 24واں برس ہے، اور بلرام شیری میں ہے تو بڑی بڑی مجالس پڑھی، بڑے بڑے علاقوں میں پڑھی ہے، لیکن نتیجہ ہر جگہ ایک ہی نکلا، وہ یہ کہ چاہے کہیں مجلس پڑھی جائے، کسی زبان میں پڑھی جائے، کسی جگہ پڑھی جائے، کسی علاقے میں پڑھی جائے، شیعہ پہاڑا شیعہ۔ اگر کسی ایجنسی کے تحت عقیدے کو بدل لے وہ اور بات ہے۔ ذرا سلمان کو آج یہ بادشاہ کائنات کی اس عظیم ہستی کی شہادت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور ثواب حاصل کر رہا ہے، جو پیغمبر اعظم تربیت کا شاہکار ہے۔ خاندان بنی ہاشم کا وقار ہے، ابو طالب کی یادگار ہے، فاطمہ بنت اسد کا رشتہ دار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، غریبوں کا سالار ہے، محتاجوں کا مددگار ہے، نبوت کا رازدار ہے، شہادت کا طلبگار ہے، اور گناہگاروں کا شفاعتگار ہے۔ یہ خالی الفاظ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور جو بھی علی کو اپنا امام مانتا ہے یہ اس کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ خالصتاً کلام اللہ کی روشنی ہے۔ ہم وہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہم وہ ہیں جو قرآن پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اگر قرآن کے تحت ہے تو یقیناً صحیح ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہاں سے بات کی جا رہی ہے۔ 40 برس تک یونیورسٹی تعلیم میں پڑھاتا رہا، مزاج کہ ہر چیز مستند تو ہو، اور جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں سمجھا بھی دیں۔ اگر نہ سمجھا سکا تو اعتراضوں کی فرمار ہو جائے۔ یہ قرآن قلب اکثر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن سے حضور سرور کائنات نے بتایا کہ تمہارا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، ہم اس دین اسلام جب سے حضور نے بتایا قائم چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسل اسی پر قائم رہے گی۔ پہلے دن سے اللہ کا دین اسلام، آدم پیدا ہوئے دین اسلام، سلسلہ بڑھا، لوگ پیدا ہوئے، دیگر انبیاء پیدا ہوئے، دین اسلام، موسیٰ تو ہے طور پر گئے، دین اسلام، ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی،
دین اسلام، یہ دین جو چلا رہا ہے اس میں مسلسل فروعات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ ابھی تک کسی طرح سے مکمل نہیں ہو رہا ہے، درجہ کمال کو اسلام نہیں پہنچ رہا ہے۔ ابراہیم ہے، اسلام ہے، لیکن دین اسلام مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، یعنی ابھی کچھ کمی ہے جس کا پورا ہونا لازمی ہے۔ چلتا رہا سلسلہ، حضور کا دور آ گیا، تبلیغ کی ابتدا ہو گئی، مکے میں تبلیغ ہو رہی، دین مکمل نہیں ہے تو اسلام، لیکن کچھ ابھی کمی ہے۔ مثال دے کر میں کروں، عام فہم بات، کوئی چیز سے موٹر گاڑی ہے، کوئی بھی موٹر گاڑی بن رہی ہے، جاپان میں بن رہی ہے، مکمل نہیں ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز لگ رہی ہے، کبھی کوئی چیز لگ رہی ہے، کبھی کوئی چیز ہٹائی جا رہی ہے، مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اور جہاں جس دن مکمل ہو گئی وہاں سے جب بن کے نکلی تو کیا کہلائی؟ میڈ ان جاپان۔ کیا کہلائی؟ جی اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کمی اور اضافت ہو رہی ہے شروعات میں، مکے میں ہے، مکمل نہیں ہوا، حضور موجود ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دین کامل نہیں ہوا، کچھ کمی باقی ہے، بہت توجہ سے بولنی، کمی باقی ہے۔ مدینہ آیا، ہجرت کی، ہجرت کیوں کی؟ اسی لیے کی نا کہ دین کامل ہو جائے، دین کی تبلیغ ہو، ایسا نہ ہو کہ میرے نہ رہنے سے دین رک جائے۔ مدینے میں آئے، دین مکمل نہ ہوا، ابھی تک کچھ نہ کچھ اس میں اضافتیں ہو رہی ہیں، سلسلہ چلتا رہا، ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ I am responsible for each and every word, whatever I utter. جو میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ پوری زندگی کسی دفتر میں کچھ کرتا رہا اور اپنے منہ پہ بیٹھے، ساتھ میں کچھ ہے شبیر کے بندہ ہے، عالم خاندان کا آدمی خدا تعالیٰ کے فضل کرے، ہر چیز دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، مدنی زندگی دین کامل نہیں ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہے، کچھ کمی ہے۔ بس ایک مقام آیا جہاں نبی نے کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، فوراً آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا۔ آج کے دن کون سا مقام ہے؟ یہ مقام ہے غدیر۔ تو کہنے کی اجازت ہے مجھے کہ اعلان میں یہ کہوں کہ اسلام کیا ہے؟ میڈ ان غدیر ہے۔ اور کہیں کا نہیں، معافی سے بولنا ہے، قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہاں کمپلیٹ ہوا اسلام؟ فائنلی کہاں پورا ہوا؟ کہاں اس کی ترکیب مکمل ہوئی؟ اب جب نکلے گا تو وہاں سے نکلے گا۔ تو اب اسلام کیا ہے صحیح معنوں میں؟ میڈ ان غدیر ہے۔ ورنہ بتا دیں مجھے تو کہ کہاں مکمل ہوا ہے؟ اس سے پہلے آج کیوں نہیں نازل کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا؟
بتائے چلا اتنا اہم پرزہ کوئی لگا، اتنا اہم پرزہ کو اسلام میں لگا، جب تک وہ پرزہ نہ لگے اسلام کامل نہیں۔ تو جب اسلام کامل نہیں اس پرزے کے بغیر تو مسلمان کہاں سے کامل ہو گیا؟ یہ نہیں کہ میں شروع کی میں پڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز ہے وہ بھی چلے، بتا دو کہیں اور اسلام کامل ہوا؟ 1,24,000 انبیاء، اسلام مکمل نہیں ہوا۔ حضور کی اتنی زندگی گزر چکی، یہ آخری حج تک ایک ہی حج ہے، پہلے حج آخری ہوئی، اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے حضور کا۔ جب اس مقام پر پہنچے تب ہوا کامل۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کچھ کہیں کہ ہمیں پتہ نہ تھا، انتظار کرو تاکہ پچھلے پہنچ جائیں اور جو اگلے نکل گئے ہیں واپس ہو ایسے نہیں تاریخ میں ملتے ہیں الفاظ بخشن بخشن کے، آج میں کوئی بدل جائے تو ہماری صرف کیا ہے؟ اسلام مکمل ہوا تو اب جو کچھ بھی اگر وہ شیعہ ہے تو جو شیعہ کہتا وہ خالصتاً قرآن کی روشنی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی بھی قسم۔ اور ہم نے کامل اسلام وہاں پایا، مل گیا اسلام۔ اب ہے احکامات کہ جب مسلمان تو ہو گئے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے بچو اس سے بچو اس سے بچو، اس لیے کہ تاکہ بخشے گا۔ اب ہم نے فطرت انسانی کو دیکھا، ناممکنات میں سے معصوم کی منزل اپنی جگہ، کہ کوئی یہ کہے کہ پوری زندگی ہم سے خطا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، آپ جس کو چھوٹی خطا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بڑی۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ نے ظلم کیا، آپ یہ سمجھیں بہت چھوٹا سا ظلم ہے، کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ظلم ہو۔ اللہ محبت ہی نہیں کرتا تھا کسی نے کسی کا ظلم، آپ نے کہا بہت چھوٹا گناہ ہے، ہو سکتا ہے بہت بڑا گناہ۔ بخشش تو وہاں ان کی ہوگی کہ جو ہر طریقے سے بے گناہ ہوں گے۔ اب میں بھی گناہ گار، کہاں جاؤں؟ احکامات اسلام پر عمل کرنا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہوں، ٹھیک ہے، جو نیکوکار ہوں گے ماشاءاللہ اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن اب جو نیکوکار نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، پیرانی کہنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تلاش کریں گے کسی ایسے کو کہ جو مل جائے آخرت میں تاکہ ان کی سفارش کر سکے۔ دنیا میں لفظ سفارش ہے اور وہاں شفاعت ہے، ایسا کوئی مل جائے جو ان کی شفاعت کر سکے۔ لوگوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل للہ شفاعت جمیعا، پوری کی پوری شفاعت جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کمال ہے، پیدا بھی خود کیا، احکامات بھی خود دیے اور سفارش بھی خود کرے گا، کس سے کرے گا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر، قل للہ شفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ، تمام آسمان کو زمین کو وہی مانے، شفاعت کا بھی وہی مانے، تو تم سب کو اگر توجیہ کرتا ہے قرآن کی آیت ہے تو وہ ہے شفاعت کا مالک، وہ بہت اس سے مالک۔ لیکن اگر وہ مالک کسی
کہ میں تو ہوں شفاعت کا مالک، لیکن تم بھی شفاعت کر سکتے ہو۔ جس کو وہ اجازت دے گا وہ کون ہوگا؟ جو غیر اللہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ شفاعت کا مالک ہے، لیکن کچھ غیر اللہ بھی ایسے ہیں جن کو اس نے شفاعت کرنے کی اجازت دی ہے۔ کیا آپ نے آیت الکرسی پڑھی نہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کا شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ تو پتہ ہے چلا کچھ غیر اللہ ایسے ہیں جسے وہ اجازت دے گا کہ تم شفاعت کرو، مالک تو ہے وہ شفاعت کا۔ غیر اللہ جن کو اس نے اجازت دی، اب میرے لیے آسان کس کے پاس ہے جانا؟ اللہ کے پاس یا غیر اللہ کے پاس؟ میرا کہنا بھائی موسیٰ نہ دیکھ سکے، سوال ہی پیدا ہوا، نبی تھے، کلیم اللہ تھے، وہ نہ دیکھ سکے، لن ترانی جب دیکھ ہی نہ سکے تو بات کیا کر سکیں گے؟ تو میں کہاں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہوں؟ ایک آج ناقص مخلوق۔ تو اس نے کچھ غیر اللہ کو شفاعت کرنے کی اجازت دی، یعنی امر شفاعت میں اس نے غیر اللہ کو شریک کیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے کہتے ہیں وہ شریک نہ کرے اور آپ شریک کرتے ہیں۔ اگر وہ خود شریک کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی سونے سے پہلے، عبادت ہی ہے، وہ ایسا ہے جس نے کچھ کو شفاعت کی اجازت دے رکھی ہے۔ بہت بہت جناب امیر کی شہادت کے مجلس پڑھ رہا ہوں، اس سے خالصتاً مجھے بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کو بھی اجازت دے دی۔ بات آگے بڑھی کہ بھائی انہیں تو میں نے اجازت ہی دی ہے، چلو کچھ ایسے بھی ہیں، قرآن میں سنوں اور کچھ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں حق کے شفاعت کی ملکیت شریک کر لوں۔ کس کی ملکیت ہے شفاعت؟ خدا کی ملکیت ہے۔ قل اللہ شفاعت جمیعا، پوری کی پوری شفاعت وہ مانے۔ کچھ کو اس نے اجازت دے دی اور کچھ کو اس نے شفاعت کی ملکیت شریک کر دیا۔ آپ کو اعتراض کا حق کیا ہے؟ ملکیت آپ کی تو نہیں ہے شفاعت، ملکیت تو اس کی ہے جس کو چاہے ملکیت میں شریک کر لے۔ اب جو ملکیت میں شریک ہو گیا وہ بھی شفاعت کا مالک ہو گیا ہے۔ کون وہ غیر اللہ ہے۔ اب میں آپ کر رہا ہوں لا یملکون الشفاعۃ، سورہ مریم، نہیں ہے مالک شفاعت کے الا مگر وہ لوگ اتخذا من الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے اس کا عہدہ لے لیا۔ کون ہے شفاعت کے مالک؟ جنہوں نے رحمان سے اس کا عہدہ لے لیا۔ لیکن غور سے سمجھ فرمائیے، جب یاد آ جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ یاد آ گئی یہ بات اس کے سوا امریکہ گیا تھا مجھے پڑھنے کے 2 سال پہلے، انشاءاللہ محرم رمضان پہلے کے بعد جاؤں گا، وہاں پر یہ بات میں نے کہی۔ میں نے لوگ مسلمان بھی ہوئے دوسرے مذاہب تو ایک دو لوگ آئے، لیکن انہوں نے آپ نے نشانہ رکھا نیشن آف اسلام، اس کے لوگ تھے وہ موسٹلی بلیک۔ کہا پروفیسر فار دا فرسٹ ٹائم وی آر لسننگ that somebody is shareholder
فرمائے ویئر از دس ان ہولی قرآن؟ میں نے فون پورے مریم آیت نمبر کے پاس کھول کے بتایا. اب میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کوئی سب چیزیں بتائیں ہیں یا نہیں ہے، وہ بتا میں نے بتا دیا کہ آپ جو کہتے ہیں لا شریک لہ، وہ ان چیزوں میں لا شریک ہے جس میں کسی کو شریک نہیں. خود سے شریک کر دے تو آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا ہے، نہیں ہے مالک شفاعت مگر وہ جو رحمان سے اس کا عہدہ لے. حاجی صاحب بہت دور بیٹھے ہیں، آج قرآن سے اثر، ویسے تو قرآن سے ہی ہوتا ہی ہے کیونکہ کوئی غلط بات ہونا ہی نہیں چاہیے. جی یہ اللہ تعالیٰ کا عہدہ کیا ہے، کہ کون سا ایسا عہدہ ہے عربی میں عہد ہے، اردو میں عہدہ ہے. کب کون سا ہے؟ سب سے پہلے اس سے خلیفہ بنایا، خلافت کو اپنا عہدہ نہیں کہا، نہیں کہا کہ آدم کو جو میں نے اپنا عہدہ کیا، نہیں کہا. 313 رسول کسی رسول کے لیے نہیں کہا کہ رسالت میرا عہدہ، اس سے بڑھ کر ہوتا کیا ہوگا رسالت؟ 1,24,000 پیغمبر نہیں کہا کسی نبی کے لیے کہ نبوت میرا عہدہ ہے. بس ایک جگہ بات ذرا تھوڑی سی ایسی ہو گئی، میں یہ تو لفظ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ مالک نے دور تھا، مالک نے انعام عطا کیا. لا تعداد امتحانات حضرت ابراہیم کے لیے خدا مند لا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، لا تعداد امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کرنا، کفار کے سامنے رہنا، بت پرستوں کے درمیان رہنا، اس سے بڑھ کر کیا انجام. ہم غیر مسلموں میں 4 دن نہیں رہ سکتے، بت پرستوں میں رہنا اتنا بڑا امتحان. آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کہہ رہا ہے فرشتہ کہ ہمیں مدد کرو، تو تم کیا مدد کرے گا، اللہ نہیں دے گا. اتنے امتحانات، ہر امتحان میں مکمل کرنا آپ تمام کیا ہوں، یہ نہیں کہ صاحب 90% لیے یا 95%، ہر امتحان میں 60%، تمام امتحانات میں کامیاب. بس ادھر کامیابی ادھر اللہ تعالیٰ اعلان، یہ عدل کا تقاضا ہے. ہم ایسے نہیں کرتے اول توحید و دوسرے عدل، یہ عدل کا تقاضا ہے. تمام امتحانات میں کامیاب، بس ادھر کامیابی ادھر انعام کا اعلان. جائل ناصر امام ابراہیم، میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. کون ابراہیم؟ نبی ہیں، خلیل ہیں، پیغمبر. یہ عہدے پہلے ملے گئے. کیا سمجھا؟ کیا آپ کر رہا ہوں آپ کو؟ ابراہیم نبی پہلے ہیں، ابراہیم پیغمبر پہلے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ قرآن سب سے آپ اعلیٰ عہدہ پہلے ملتا ہے یا بعد میں ملتا ہے؟ ابھی کبھی آپ بات کرنا کہ کیا احتیاط کیا فورم کیا گیا. نبی ہیں، خلیل ہیں، لیکن امتحانات ایسے تھے کہ نبی ہوتے ہوئے، خلیل ہوتے ہوئے خدا نے پھر بھی ایک نام دیا، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم
मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। जब नबी बने तमन्ना नहीं कि खुदा क्या मेरी औलाद में से भी किसी को नबी बनाएगा। क्या मेरी औलाद में से भी किसी को इमाम बनाएगा? नबूवत तो ख्वाहिश नहीं। हमारे सब लोगों से कहिएगा, सोचिएगा, कुरान है ये, वहाँ तुझे बल किसी का ना है। तमन्ना नहीं की कि मेरी नस्ल में से भी ज़ुर्रियत में से भी किसी को नबी बनाएगा। जहाँ इमाम का लफ्ज़ आया, पहली बात ये समझते थे इब्राहिम खूब अच्छे समझ कि नबूवत दुनिया तक महदूद है, इमामत आखिर तक महदूद है। जो चीज यहाँ रह जाए उसकी क्या तमन्ना करो, जो चीज वहां पहुंचे दूसरी दुनिया में उसकी तमन्ना करो। क्या मेरी औलाद में से भी किसी को कोई इमाम बनाएगा? अब जवाब क्या मिला? काला ला यनालु अहदिस सालिहीन। हाँ इब्राहिम, लेकिन एक बात याद रखें, मेरा ये ओहदा किसी सालिम को नहीं मिल सकता। खुदावंदा तूने नबूवत को अपना ओहदा नहीं कहा, रिसालत को अपना ओहदा नहीं कहा, इनामत को अपना ओहदा नहीं कहा। इससे क्या है? छोटी मेरा ये किसी तारीफ को नहीं पहुंचेगा। तो एक बात तो फैसला कर दो कि जो अल्लाह की तरफ से इमामत है वो कभी तारीफ नहीं है। तो अब ओहदा कौन सा है अल्लाह का? इमाम। ये लाया मेरा ये नहीं तो उसका प्रोग्राम है वो इमाम। अरे कहा
ادا نہ ہو سکتا واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یہ واجبات ادا نہ کر سکے یہ فرض ہے، وہاں پر پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو پوچھنے والے نے پوچھا ارے بھائی کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہ صاحب اتنا مقروض ہے، جو ہے نا اتنا مقروض ہے، جو مجھے پہچانتا ہوگا جانتا ہوگا کہ یہ میرے غلاموں میں سے آئے، فوراً کہتے گا اس پکڑنے والے سے ارے اسے چھوڑو، میرے اکاؤنٹ میں سے دے دینا، کہ صاحب کون سے اکاؤنٹ میں سے دوں؟ شب ہجرت اکاؤنٹ میں سے دوں، غمیر کے اکاؤنٹ میں سے دوں، اللہ پڑے نا خربوں لوگ وصول کریں تب بھی اکاؤنٹ زیرو پہ نہیں پہنچ سکتا. غلام کو پہچان لیا کوئی بھی پکڑنے والا تھوڑے سے بڑے فرشتے ہو ادھر انہوں نے چھوڑا اور ہم بڑے فرشتے اٹھا کیا تو ہمیں پہچانتا نہیں تھا تو کیا سمجھا ہم کون ہیں؟ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں، ہم ان کے غلاموں میں سے. بس دوستو خدا کرے کہ ہماری غلامی قبول ہو. غلام کے لیے بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے غلام کے لیے کیا کہ کبھی وہ اپنے آقا کی توہین نہ کرے، اور اگر کوئی توہین کرے تو اسے برداشت نہ کرے. جو ہوتا کہ لوگ اپنے آپ کو علی کا غلام بھی کہتے ہیں اور علی مدد مخالفت بھی کرتے ہیں. ابھی یہ کیسے علی کے غلام؟ کیا علی مدد کسی کے مخالفت کرتا ہے؟ اور جو مخالفت کرتا ہے ان کے باتوں کو سنتے اعلان کیوں نہیں کہہ دیتے یا علی کی مدد مخالفت کر رہے ہو؟ ہمارا کوئی تعلق مدد کرنے والا تو وہی ہے لیکن اسے شریک کیا، اس نے شریک کیا، شفاعت میں شریک کیا، شفاعت کی ملک میں شریک کیا، ان دا پراپرٹی آف وہ مالک ہے شفاعت، اس پراپرٹی کے اندر اس نے شریک کیا. لہٰذا جو پراپرٹی کے اندر شریک ہو اس کا حق ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے آنے دے، جسے چاہے روکے. تو قسم النار والجنہ ایسے تو نہیں کہا رہا، اس کو چاہے پر غلام اعلان کر دو. اس کا ہوشیار وہی ہوتا ہے جو علی کا غلام، علی کا غلام جو کچھ کہے مانو عمل کرو. آیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. آئے لوگ حضور کے پاس اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے پتا کرتے؟ جو حکم آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ہم یہ حکم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہو. تو اسی طریقے سے علی کی غلامی بجا لاؤ. کہاں تک؟ جتنی تم میں استطاعت ہو، جتنی تم میں استطاعت ہو اپنے آپ کو ثابت کرو، ہر طریقے سے ثابت کرو. اور لوگوں نے ثابت کیا، دیکھنے والے دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں یہ علی کا غلام ہے.
کچھ ہو جائے. اگر غلامی کرنا تو صرف اس طرح وہ غلامی کا دوسرا. آج ذرا سے تمہیں سکون ہے, کل تو لاتعداد ٹکا اس دنیا میں تو اس دنیا میں ان کی غلامی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی راحت ہے, وہاں تو ہے ہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مالک ہیں, یاد رہے گا یہ سب. امام حق جو ہے وہ شفاعت کا مالک ہے. جو مالک ہوتا ہے تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک وہ ہے شفاعت جو اجازت لیتے ہیں اللہ کی. اللہ اجازت دے تب وہ شفاعت کرتے ہیں. ایک ایسے شفاعت کرنے والے جنہیں اجازت کی ضرورت نہیں, جو مالک ہے. تو قدرت کا تقاضا ہے, عقل یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسوں ہی کے دروازے پر جائیں جو شفاعت کے مالک ہیں. ہم وہاں کیوں جائیں جو اجازت دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے سلسلے میں اجازت ملے یا نہ ملے. مالک کے پاس, اور مالک کے پاس انداز سے جائیں کہ غلام کے حیثیت سے. پوری زندگی ایسی غلامی کی ہو کہ وہ فوراً پہچان باہر رمضان کی 20 تاریخ ہے, گزر رہا ہے. اور جب اہل بیت کے گھر میں گزر رہا ہو, قربان جائیے, قربان جائیے. دن پر نہیں بیٹا اس مہینے میں ڈاکٹر کتنے دن رہ گئے؟ کیا جناب ابھی جانتے نہیں تھے؟ ہر ایک کو بتانا مقصود. میرے مولا اہم روزگار کا مقابلہ کائنات کرنے کا پتھر مارتے تھے بچے حضور کو, ان پہ تو سمجھداری کرتے تھے, ختم کرتے تھے, بتا دیتے تھے. اور جو عورت روز کوڑا پھینکتی تھی اسے کبھی کچھ نہ کہا. جانتے تھے اس عمر میں بھی جانتے تھے کہ آج جب کوڑا پھینک رہی ہے کل کوئی ایمان لے کر آئے. علم تھا, کتنا فہم ہوتا تھا. یہ بتانا ہے اتنی اہمیت ہے کہ بابا بارہ اچھا بہت گزر گئے. ہوئی شام افطار کی واضح والا یا نمک یا 2 سال کا اور قربان جائیے. پوری زندگی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی, ہمیشہ جاب. آدم کو تو منع کیا گیا کہ قریب بھی نہ جانا. اللہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے بیٹا؟ تھوڑی جاب اور وہ بھی اتنی ساری ہماری تاریخ ایک کتنے درخت ہے اتنی ساری. اب جو آئی 18 تاریخ پوری رات مولا ٹہل شہر تھوڑی دیر کے اندر جاتے عبادت میں مصروف ہو جاتے, پھر باہر نکلتے, پھر ٹہلتے. اللہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ بڑی اہم. آج جب صبح ہوگی تو اس کا کافر دن کے انتظار. عجیب بات ہے, میں تو دماغ پر کیا ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جناب امیر حیثیت تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے. جانتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے اللہ, پھر بھی کبھی کچھ نہیں. ارے بھی کیسے سزا دے دیں جب تک جرم نہیں کیا جی. جانتے ہیں تو یہی میری داڑھی کو دور سے رنگین کریں. بس زیادہ کوئی سنا پہلے کہاں مسجد کوفہ ہے, جناب امیر گھر سے نکل